السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب، قال اللہ، کہیں گے اللہ تعالیٰ، وَإِذْ قال اللہ، وہ دن کے جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، آنتا قلتا، آنتا کیا تو نے، قلتا کہا تھا، للناس لوگوں کے لیے، اتخذونی کہ بنا لو مجھ کو، و امیہ اور میری ماں کو، الہین دو معبود، من دون اللہ علاوہ اللہ تعالیٰ کے۔ یہ سوال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ کالا، تو کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ ما یکون لی، ما یکون نہیں جائز، لی میرے لیے، ان اقولا یہ کہ میں کہوں، ما وہ بات، لیس لی نہیں ہے میرے لیے، بحقین کہنا حق۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو پاک ہے کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو میرے لیے کہنا حق نہیں۔ ان کنتو قلتہ، اگر میں نے کہی ہے یہ بات، فقد علمتہ، بے شک تو جانتا ہے اس کو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہے، بے شک تو بہتر جانتا ہے، تعلم تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے، ولا عالم اور نہیں میں جانتا، ما فی نفسی کا جو تیرے دل میں ہے، انکا بے شک، انتا تو، علام الغیوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام واضح طور پر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو کسی بھی ایسی بات کی دعوت نہیں دی، بے شک میں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے، صرف ایک اللہ کی دعوت دی ہے۔ اس آیت میں ان تمام لوگوں کے لیے ڈانٹ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، جیسا کہ مشرکین کرتے تھے، پتھر، لکڑی اور بتوں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے، اور جیسا کہ آج کل کے مسلمان فوت شدہ بزرگوں کو پکارتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگ بھی من دون اللہ میں آ جاتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ مشرک پر جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بیماری سے بچا کر رکھے۔ ما قلت لہم، نہیں میں نے کہا ان کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لہم، نہیں میں نے کہا ان کو، الا مگر ما وہی بات، امرتنی بہی جو تو نے مجھے حکم دیا اس کے بارے میں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو اسی بات کی دعوت دی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، کس بات کی دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں ہی توحید کی دعوت دی، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو کہ میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدن، وکنت اور تھا میں، علیہم ان پر، شہیدن گواہ، ما دمت فیہم جب تک میں رہا اس میں، جب تک میں رہا ان میں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ میں وہی باتوں کو جانتا ہوں، لوگوں کے انہی حالات کو جانتا ہوں جب تک میں ان میں زندہ رہا۔
فلما توفیتنی، جب تو نے فوت کر لیا مجھ کو، کنتا انت رقیبا علیہم، کنتا انت، بے شک تو تھا، رقیبہ نگہبان، علیہم ان پر. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے فوت ہو جانے کے بعد بے شک تو بہتر جانتا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی اتنی ہی باتوں کا علم ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. یعنی نبی جو ہے وہ غیب نہیں جانتے. وانتا، اور بے شک تو، علی کل شیء شہیدن، ہر چیز پر نگہبان ہے. حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ میری طرف آئیں گے اور فرشتے جو ہیں ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے کر جائیں گے. تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ انہیں آنے دو، یہ میرے امتی ہیں. تو فرشتے آگے سے جواب دیں گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ نبی بے شک تو نہیں جانتا کہ ان لوگوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعتیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی جواب دوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. یعنی میں بھی وہی کہوں گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ میں انہی باتوں کو جانتا ہوں، کہ انہی باتوں پر گواہ ہوں جب تک میں ان میں زندہ رہا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی جو ہے وہ غیب نہیں جانتے. ان کو بے شک اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ان تعذبہم، اگر تو عذاب دے ان کو، فإنہم، پس بے شک وہ، عبادک، تیرے بندے ہیں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ اب تیرے سپرد ہے، بے شک تو جو چاہے کر. جیسا کہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور بے شک بندے جو کرتے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے ان کو، فَإِنَّكَ، بے شک، أَنْتَ، تو، العزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے. یہ کتنی بلیغ آیت ہے، یعنی کتنی اثر رکھنے والی آیت ہے. حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات، پوری رات اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوگی. یعنی نوافل میں، تہجد میں انہی آیات کو پڑھتے رہے، بار بار اسی آیت کو پڑھتے. قال اللہ، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ، ھذا، یہ، یوم دن ہے، ینفع الصادقین، نفع دے گا سچوں کو، صدقہم، ان کی سچائی. کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہوں گے، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغوں کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے. ذالک، یہ، الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں سے بنائے، آمین. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ینفع الصادقین صدقہم سے مراد یہ ہے ینفع الموحدین توحیدہم، کہ یہ دن ایسا ہوگا کہ توحید والوں کو ان کی توحید نفع دے گی. یعنی جو توحید پر قائم رہیں گے، جو اللہ سے شرک نہیں کریں گے، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایسے لوگوں کو ہی نفع ہوگا. بے شک جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. للہ، اللہ کے لیے، ملک السماواتی، بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وعلی کل شیء قدیر، وہو، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی تمام زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے،
ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، ہر چیز اللہ کے اندازے سے ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔